بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا دیا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا، زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا لیکن جراح نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس دوران شام تک وہ 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو وہ چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا، شارجہ میری ایک بات غور سے سن لو، میری زندگی اس جراح کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ شارجہ نے کہا، میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا، اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات جب جراح آیا تو زخمی سویا ہوا تھا اور شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ جراح کے ساتھ صحن میں چلی گئی، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جراح نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی، آؤ میرے گھر چلو۔ شارجہ کچھ جھجکی لیکن جراح کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خوبرو، جواں سال اور حلیم طبع جراح اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی، اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ لڑکی نے بے اختیار اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں؟ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہا، مجھ میں اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ جراح نے کہا، تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہاری ہی شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہا کرتے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں، پر وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں میں مر گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا کہ جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا، اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر وہاں سے واپس آئی، جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے آیا۔ اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔
یہ اس کی بےتابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جرا کے پاس رہی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے جرا سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ جرا نے جواب دیا، خلیفہ انسان ہوتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ جرا نے جواب دیا، نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جرا نے اس کے شکوک ختم کیے۔ اس نے کہا، تو پھر میرا بھائی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا۔ اب تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ جرا نے اسے بتایا، ہو جائے گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ شارجہ نے روتے ہوئے کہا، میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ لڑکی جذباتی ہو گئی۔ اس نے جرا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں میں دوں گی۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں۔ جرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے۔ بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی، اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسبان اللہ ہے۔ اس کی ذات نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو، بس دعا کرو۔ اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جرا نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جرا نے اسے بتائی تھیں۔ تاثر تو جرا کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ جرا کے متعلق تو اسے کچھ اور ہی شک ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اتنے میں رات آدھی گزر گئی۔ جرا نے اسے کہا، اٹھو، تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھ آؤں۔ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی۔ وہ دونوں مکان کے پچھواڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیشن قید میں پڑا تھا، اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا گیا۔ دونوں کے منہ کپڑوں میں بندھے گئے۔ ان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ جرا جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا، مگر وہ بے خبری میں جکڑا گیا۔ حملہ آور 4-5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ جرا کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھی۔ شور نہ کرنا شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا۔ شارجہ کو اس کی آواز سنائی دی،
اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ کسی نے کہا اس کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ کسی نے حکم کے لہجے میں کہا شارجہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو؟ کسی نے پھر حکم دیا، سوار ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے اور ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔ صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا۔ جب سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی جراح زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ جراح آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ جراح نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں نہیں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان یہ سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جراح کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ یہ زخمی علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اژدہا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی۔ سنتری دوڑتا ہوا اندر گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، جناب یہی تھا۔ یہ اس بستر پر کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، یہ سویا ہوا نہیں، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیشن نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا، لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی حشیشن غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے، صحن اور باہر زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا، ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ زخمی کی بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے۔ وہ جوان اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان کو اپنی اس غلطی پر تاسف ہوا کہ اس نے زخمی کے 4 ساتھیوں کو زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی ہیں۔ وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں۔ اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا بھی، لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رساں کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔
اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے۔ اس نے لڑکی کو جراح کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے جراح کو بھی اپنے حسن و جوانی کے زیر اثر کر لیا تھا۔ علی نے سنتری سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور جراح کو بلا لائے۔ سنتری کے جانے کے بعد وہ سوراخ ڈھونڈنے لگا، باہر گیا اور زمین دیکھی۔ اسے پاؤں کے نشان نظر آئے لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا وہاں چھاپا مارا جائے۔ وہ گاؤں بہت دور تھا۔ سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جراح گھر پر نہیں ہے۔ علی بن سفیان اس کے گھر گیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ جراح رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جراح کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے۔ علی بن سفیان کو یقین ہو گیا کہ جراح بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور یہ لڑکی کے حسن کے جادو کا کمال ہے۔ علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا۔ وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے۔ ارد گرد کے رہنے والوں میں سے 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی تھیں۔ سراغ رساں کھروں کو دیکھتے شہر سے نکل گئے، مگر آگے جانا بیکار تھا۔ رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب کھرے دیکھ دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف اتنا پتا چلا کہ مفرور اس سمت کو گئے ہیں۔ علی بن سفیان کے کرنے کا کام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیشن کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ زخمی نے راز کی جو باتیں بتائی تھیں وہ بے بنیاد تھیں اور اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اور علی بن سفیان کو بھی الو بنا گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ قاہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جراح کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھوڑے کے ایک طرف، اوپر کا دھڑ اور بازو دوسری طرف تھے۔ رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا جب گھوڑے رکے۔ جراح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہ آ سکا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی بن جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے۔ اسے اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جراح نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں مڑ رہا ہے، یہ نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا تو اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دیں جن سے اسے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں، اٹھا لو اور سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، او خدایا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے شارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی،
جرا کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیشن تھا جو گھوڑے سے گرا تھا۔ رات بھر کی گھڑ سواری سے اور گھوڑا اتنی تیز بھگانے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرتا رہا تھا اور خون نکلتا رہا۔ آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ جرا کی آنکھیں کھول دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا۔ ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جرا سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچاؤ۔ جرا نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ تیزی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں تھے اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔